بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کا ہوتا ہے، آپ کی کالز ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوتی ہے جو آپ کو ہمارے ساتھ مل کے وہ رائے دیتے ہیں جو کہ ہمارا یہ پوری ایمانداری سے خیال ہوتا ہے کہ وہ شرعی حدود میں بھی ہے اور آپ کے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں بہتر بھی ہے۔ جرمنی سے ہمارے ساتھ آج انتہائی محترم شخصیت ہیں طاہرہ رباب۔ السلام علیکم۔ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں۔ جرمنی میں مذہب کس طرح ہے مسلمانوں کا؟ مذہب تو میں کہتی ہوں کہ ہر انسان اپنی ذات میں سے خود لے کے چلتا ہے۔ جی جی۔ اور رسمیں تو کافی ہیں لیکن حقیقتیں بہت کم ہیں۔ تو پاکستانی ہوا جیسا ہوتا ہے، لیکن بالکل اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے مذہب کے نام پہ، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میں آپ سے آج عرض کروں گا کہ ایک بڑی ہی خوبصورت یورپ کی طرف سے ایک ملک ہے جس کا کہ میں نام نہیں لیتا، ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے ساتھ مسلمان خاندان جو ہیں وہ آج کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آج رہتے ہوئے بھی یورپین ملکوں میں سے ایک ملک میں ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر سکتے ہیں جو کہ شاید پاکستان میں بھی، شاید نہیں یقین پاکستان میں بھی ممکن نہیں۔ لیکن پھر حضرت ثوبان کی وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا کہ ہم بہت زیادہ ہوں گے، اور وہ وقت کیسا ہوگا جب مسلمانوں کی جو حیثیت ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے سمندر کے پانی پہ کوڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوگا ایسا؟ اس کی تفسیر جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ دو باتیں جب ہوں گی اس دنیا میں تب آپ کا روب اٹھ جائے گا۔ ایک، دنیا سے محبت جب مسلمانوں کے دل میں بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کا روب اٹھ جائے گا، اور ماشاء اللہ تعالیٰ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ہی ہمیں کھانے کو پڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا، جہالت سے محبت ہو جائے گی۔ یہ بات سوچنے میں نہیں آ سکتی تھی آج سے 20 سال پہلے کہ جہالت سے کیسے کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ جب سے ہم نے انلائٹنڈ پاکستان دیکھا ہے ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ جہالت سے محبت کرنے والوں کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری بالکل نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظمہ بات کر رہی ہوں خطر سے۔ جی 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 جی، حکم کیجیے نور۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ حکم کیجیے نور فاطمہ۔ جی میں خطر سے بات کر رہی ہوں، نور ناظمہ۔ نور ناظمہ، حکم کیجیے بیٹا۔ جی بھائی سر، میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، آدھے سر کا درد بہت دنوں سے رہتا ہے، اور پیٹھ میں بھی بہت شدید درد ہے۔ مجھے سروائیکل اسپونڈلائٹس بولا ہے لیکن پھر بھی مجھے دواؤں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور میرے چھوٹے بھائی ہیں محمد عمران ان کا نام ہے، 6 مہینے سے جاب کی تلاش میں قطر میں ہے، لیکن انٹرویوز آتے ہیں لیکن کوئی بھی بعد میں انٹرویو میں تو اچھا رسپانس ان کا ملتا ہے، لیکن بعد میں کال کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دیتے جاب کے لیے، اور وہ بہت پریشان ہیں۔ میرے بڑے بھائی ہیں محمد عثمان شریف، سعودیہ میں ہے، لیکن ان کی تنخواہ کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے اور وہ بھی جاب کو لے کر ہی پریشان ہیں، دونوں کو روزگار کے لیے۔ میں بیسکلی میں انڈیا سے ہوں اور میں آپ کی میں مرید ہوں، اگر سچ کہوں تو۔ نور، مجھے ایک بڑی ایمانداری سے بات بتائیے گا، یہ میرا گمان ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ جو ہے نا، یہ بہت سے کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ خدا تعالیٰ بھیک نہیں مانگ سکتے، خدا تعالیٰ عاجزی نہیں دکھا سکتے۔ خدا کو صرف ایک ہی کام کرنا آتا ہے، اور وہ بتائیں کیا ہے؟ وہ ہے دنیا کو چلانا۔ اگر میری بہن قطر میں رہ کے دنیا بھی تم نے چلانی ہے اور سارا خاندان جو ہے وہ ٹانگے میں بٹھا کے تم نے چلانا ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ پھر خدا کیا کرے گا؟ نہیں، اللہ نہ کرے، میں ایسا نہیں سوچ رہی ہوں۔ تو میرے بیٹے، جو لوگ جیسے مقدر لکھے ہیں آپ اس کو ایسا قبول کیوں نہیں کرتے؟ جی صحیح بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کے اندر ہائنس کا اتنا بڑا ہاسپٹل اور اتنی بڑی فاؤنڈیشن ہے، اگر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی تو آپ مجھے کمال بتائیے آپ کو کون فائدہ دے گا؟ ہمارے ملک کے تو مسائل آپ کو بول بھی نہیں سکتے فی الحال تو۔ آپ قطر کے مسائل؟ جی نہیں، قطر کی نہیں، میں ہندوستان کی بات کر رہی ہوں، میں انڈیا سے ہوں نا بیسکلی۔ آپ انڈیا سے ضرور ہیں لیکن اب تو قطر میں تشریف فرما ہے نا؟ قطر میں ہوں جی، الحمدللہ میرے شوہر کی بہت اچھی جاب ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ شکر ہے اللہ آپ کے منہ سے ایک اچھی بات نکلی۔ یہ جو الحمدللہ کہنا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔
آپ کو بڑی عاجزی سے میں یہ کہہ رہا ہوں بات کو. دیکھو یہ باتیں کرنا بڑا عجیب ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا. پھر مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہو جائے گا، خدا کہ نہیں کرتا میں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ جی نہیں ہو سکتا نا. اس لیے سوالوں کو اور اپنی خواہشات کو دعاؤں کی صورت میں لے کر آتے ہیں، ان کو ڈنڈے کی صورت میں لانا جو ہے یہ انتہائی نامناسب ہے. دعا کی صورت میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا میرے پتے. جی بالکل اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ طاہرہ آپ کچھ مشورہ دیں گی بہن کو؟ جی میں یہی کہوں گی کہ ہم جب راضی برضا ہو جاتے ہیں تو اسی وقت ہمارا نظام بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نظام کو تسلیم کر لیتے ہیں تو نظام ہمیں تسلیم کرنے لگتا ہے. واہ، نظام کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو نظام ہمیں تسلیم کرنے لگ جاتا ہے. بہت خوبصورت. اور یہی ہدایات دین کی بھی ہیں، ہمارے رہبروں کی بھی یہی ہیں، لیکن ہم اسے ہٹ جاتے ہیں. ہم اپنے جہان میں، اپنے حصار میں خود بند ہو کے ہر چیز کو خوف و ہراس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. طاہرہ آپا، خدا ہماری خواہشوں کے تابع نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تابع لانے کی عادت ڈال لینی چاہیے. جی لیکن وہ اسی طرح ہے، خدا اسی بندے کے ساتھ اس کی رضا میں راضی جب ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے بندے تو ایک قدم آ تو میں 10 آتا ہوں. آپ یقین کیجئے وہ 1000 آتا ہے. واہ 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 واہ. آپ کو نور یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم چلیں گی تو اللہ 10 آپ کی طرف آئے گا؟ جی بالکل. آپ نے رزق کے اضافے کے لیے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانی ہے. جس کو بھی آپ دینا چاہیں سورہ اخلاص دیجئے، اور اپنی صحت کے لیے آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے. دونوں چیزیں پڑھتی رہو. اور تم میری بیٹیوں کی طرح ہو. میں تمہیں ایمانداری سے ایک باپ بن کے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، کسی کا مرید تم کو نہیں بننا. میری ماں نے مجھے ایک ہی مشورہ دیا تھا کہ جتنے مرضی بابے تلاش کرو دنیا میں، تم نے کبھی کسی عورت کو بابے کے پاس نہیں لے کے جانا اور کسی بابے کو گھر پہ نہیں لے کے آنا. میں نے 40 سال کے تجربے کے بعد یہ سیکھا ہے. باقی راستہ آپ کاٹنا چاہتے ہیں کٹھن سے یا آسانی سے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ ایک خاتون ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اہل بیت آپ کے ساتھ ہیں قرآن سمجھانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ سب لوگ ہیں تو میں اس معاملے میں اہل تشیع بھائیوں سے معافی مانگنے کے بعد مجھے سب سے اچھی ان کی بات یہ لگتی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بابا نہیں بناتے. کیوں؟ ان کے بابے علی مرتضیٰ موجود ہیں، ان کے بابے حسن و حسین موجود ہیں. یہ اتنا بڑا ایک، میں کہوں گا تو میرے بابوں کو بڑا برا لگے گا، فتنے سے یہ سوچ بچ گئی ہے کہ ان کے ہاں یقین کیجئے کہ یہ گھنونے پن جو ہیں بیتوں کے اور غیر بیتوں کے، یہ بہت ہی زیادہ جو کنفیوژنز تھی ان سے دور کر دیا. اس لیے آپ غور کیجئے گا، یہ جرأت سے بات کہہ رہا ہوں، رمضان میں کھل کے بات کہوں گا، انشاءاللہ تفصیل سے کہوں گا کہ ان کا جو ریلیجس انٹلیکٹ ہے وہ آپ کو اس لیے ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. آپ کو کہیں بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میری نہ کسی کی. آپ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی اور اس کے خاندان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے. جی السلام علیکم زبیدہ. جی وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. جی اللہ کا شکر میرے بیٹے. جی سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے شادی کا نا، تو ہم کتنے عرصے سے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں. اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، ہوتے ہوتے بس اینڈ میں بات جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ کے بھائی کا کوئی نام یقیناً رکھا ہوگا آپ نے؟ جی میرے بھائی کا نام ہے محمد ظہیر. تو شریف آدمی ہے، اس کی شادی ضرور کرنی ہے. تو یہ سر اسی وجہ سے پریشان نا، کتنے عرصے سے ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، بس رشتہ ہوتے ہوتے بات ختم ہو جاتی ہے بالکل. اچھا تمہیں اس بات پہ ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے خدا کی بہتری ہو اس میں؟ جی بالکل اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے ہر کام میں. اچھا اگر تمہاری یہ بات سچ ہے جو تم نے ابھی کہی ہے، تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے؟ اگر اس میں اللہ کی بہتری ہے تو پھر یہ مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ جی بس اسی وجہ سے پریشان ہم کہہ رہے پتہ نہیں اللہ کی بہتری ہے تو پریشان کیوں ہے میری بہن؟ اچھا تو سر یہی پوچھنا تھا کوئی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ان کا مسئلہ نہیں ہو رہا نا؟ بی بی طاہرہ آپ فرمائیے. دیکھیے ہر انسان اپنی ذات کے لیے مخصوص ہے. ہم دوسروں کے بوجھ یا ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہم کو راضی برضا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، لیکن اگر مسائل ہیں تو ان کے لیے درود پڑھیے، استغفار پڑھیے. استغفار کا روزانہ 1000 دفعہ ورد کیجئے. جی اور 1000 درود پڑھیں. خود پڑھیں، ہر کوئی پڑھے، لیکن اس سے یہ ہے کہ استغفار سے کالی انرجیاں چھٹ جاتی ہیں، درود سے برکتوں اور رحمتوں کی نوری کیونکہ یہ خواہش تو شادی کرنے کی بڑی جائز ہے. ہاں جائز ہے بالکل، تو حکم ذوالجلال ہے نا، رب ذوالجلال ہے. اور یہی ہے کہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے، پیدا کر رہتے ہیں مشکلات کو، پریشانیوں کو. تو جب اندھیرے چھا جاتے ہیں تو ہمارا ہر کام رکنے لگتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک استغفار پڑھی جائے. جی میں بلکہ آپ کے توسط سے سب کو یہ اذن دیتی ہوں
جی کہ وہ 2 رکعت کی یہ 21 دن اگر وہ عمل کریں کہ 2 رکعت نماز استغفار پڑھیں، غسل کریں، سب سے اہم چیز اس میں پاکیزگی ہے۔ ہم پاکیزگی کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جا نماز ہے وہ پاک ہے، چاہے اس پہ دن رات اتنے قدموں سے گندگی لگ چکی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو پاکیزگی، طہارت، دھونا، نہانا کرنے کے بعد 21 دن آپ ایک موم بتی جلائیں، 2 پانی کی بوتلیں رکھ لیں، 21 دن آپ 2 رکعت نماز پڑھیں استغفار کی قربتاً للہ، اور جب ہر رکعت میں نارمل جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ ایک تسبیح ہر رکعت میں استغفار کی پڑھیں، وہیں بیٹھ جائیں، 11 دفعہ اول و آخر درود پڑھیں، 10 تسبیحاں آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی پڑھیں، اور 21 دن اور روزانہ 1 بوتل اٹھا کے گھر میں پئیں اور چھڑکیں، اور نئی بوتل رکھ لیں، لیکن 1 بوتل 21 دن پڑی رہے۔ آپ نے اس کو 21 دن پڑھنا۔ یہ نماز کا کوئی خاص وقت ہوگا؟ یہ خاص سکون ہوگا، یا تو عشاء جب سکون سب لوگ سو گئے، یا علل صبح جب ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کیونکہ اس وقت جب سکون ہوتا ہے تو تمام کائنات کی انرجیاں اکٹھی۔ یہ جو تسبیح پڑھنی ہے یہ نماز کے بعد پڑھنی ہے؟ جی ہاں، وہی جب 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں آپ نے 100 دفعہ ہر رکعت میں پڑھ لی تو اب آپ اسی مقام پہ بیٹھ جائیں گے تلاوت کے بعد۔ جی، وہ نماز ختم ہوئی اور آپ بیٹھ گئے، آپ نے بھی کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو آپ اول میں 11 دفعہ درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 10 تسبیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے اپنے رب سے۔ 10 تسبیحوں سے مراد ہے 1000۔ وہ اتنا قریب ہے کہ تیسرے چوتھے دن میں آپ سب کو اذن دیتی ہوں، تیسرے چوتھے دن آپ کو اپنی ذات سے کچھ احساس شروع ہو جائے گا ملنا، کیونکہ وہ کالی انرجیاں چھٹنے لگیں گی، اور جب آپ 21 دن کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے لوگوں کا 1 ہفتے میں کام ہو جاتے ہیں، پریشانیاں چھٹنی میکسیمم، لیکن اس کو پھر ساری عمر اپنے ساتھ رکھیں، یہ ایک تحفہ ہے۔ جب بھی مشکل ہو تو یہ کر لیں۔ نہیں، وہ ایسا ہے کہ کسی وقت بھی پڑھیں، اب آپ پابند نہیں رہے، ٹھیک کسی وقت بھی آپ 2 رکعت نماز استغفار کی ڈیلی اپنا ورد بنا لیں۔ 21 دفعہ پہلے 1 دفعہ پڑھ لیں، پھر یہ وظیفہ آپ کا ہو گیا، پھر اس کو کرتے رہیں، گاہے بگاہے کرتے رہیں، چھوڑیں۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک دولت ہے۔ بہت صحیح۔ ارم السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بیٹے۔ میرے نا یہ کوئی سال ہو گیا فالج ہوئے نا۔ بالکل نہیں آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرے نا 1 سال ہو گیا فالج ہوئے۔ امی کو فالج ہو گیا ہے 1 سال ہوئے، جی فرمائیے۔ اچھا، میرا بیٹا جڑا ایک بیٹا میرا، اچھا، شادی کی ہوئی، ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਕਿਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਖੈਰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੋਈ کرو، بڑی مہربانی۔ اچھا، آپ نے بڑے غور سے طاہرہ رباب کی بات کو سنا ہے، طاہرہ آپ کیا کہیں گی ان کو پڑھنے کے لیے؟ ایک تو یہ یا صبورو پڑھنا شروع کریں، یا صبورو، وہ جو اللہ کا نام وہ اکرسو ہے نا، جی، ان کو سکون ملے گا۔ یا صبورو پڑھیں، اور اس عمل کو ہر انسان 10 تسبیح استغفار کی اور 10 درود کی پڑھ لے تو میرا خیال ہے وہ ہر مشکل سے آسان ہو کے اپنے خدا کے قریب ہو جائے گا۔ صرف دنیا ہی تو نہیں لینی نا، آپ کو ذات میں بھی تو شناخت کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، تو ہمیں اس کی شناخت ہی نہیں، دنیا داری کریں تو ہال میں ہی گزاریں گے زندگی بھی، اور آئندہ بھی ہال ہی ہال ہوں گے ہمارے پاس۔ رزق کے لیے کیا کرے بیٹا؟ رزق کے لیے بس یہی پڑھے، درود اور استغفار، درود اور استغفار، جو رکاوٹ ہوگی اس سے چھٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی میرے بیٹے۔ جی سید صاحب۔ جی جی ہیلو۔ جی سید صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، حکم کیجئے۔ جی جی سر، میرا مسئلہ یہ ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک فیصل اور ایک انس۔ یہ دونوں جو ہے نا دماغ کے بڑے گرم ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے پھڈا کرنے کا سوچتے ہیں، ماں پیٹ کا سوچتے ہیں، بس اور کوئی بات ہی نہیں ہے انہیں۔ کتنی عمر ہے بیٹوں کی؟ ایک کی ہے تقریباً 28 سال اور ایک کی ہے تقریباً 20 سال۔ 2 ہی بیٹے ہیں آپ کے یا اور بھی اولاد ہے؟ اور بھی ہے، 2 بیٹے اور ہیں اس کے علاوہ۔ وہ ٹھیک ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں۔ تو ان دونوں چاروں بچوں میں آپ نے تربیت میں کوئی فرق کیا؟ نہیں، کوئی بھی فرق نہیں کیا۔
تو آپ کے خیال میں ان کے اندر زیادہ غصہ اور باقیوں میں زیادہ غصہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بینگ اے پیرنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہے ان کے اندر غصہ اتنا. اچھا، آپ نے ذرا غور سے سننی ہے ہماری طاہرہ آپا کی بات. طاہرہ آپا جی، کیونکہ یہ خود غصے والے ہیں، آپ خود بہت غصے والے ہیں، اور آپ نے جو اپنی ذات میں ایک تشکیل کی ہے کائنات، وہ آپ کے بچوں کے سامنے ان کو کہیں یہاں ذوالجلال والاکرام کا زیادہ ورد کریں تاکہ ان کی ذات کو احساس ہو جائے کہ جلال کہیں اور ہے، ان کے پاس نہیں ہے. واہ، یہ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ جی سمجھ میں آئی. یا ذوالجلال والاکرام کا آپ نے ورد کرنا ہے تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو. قرآن حکیم میں آپ کو پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ ڈالی گئی، آگ تو نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی نا، حکم اللہ ہوگا تو بات ہے. تو اللہ نے اپنا جو نام اتارا اس پہ وہ سلام اتارا، یا سلام. یا سلام کی جو کمبینیشن ہے آگے وہ مومن اور اللہ ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ پڑھ کے دیکھیے ایک تسبیح، آپ کے غصے میں واضح فرق پڑے گا، واضح فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تسبیحات جو ہیں یہ بچوں کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں. اوکے، گڈ لک، تھینک یو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب کتب آن لائن بول رہے ہیں؟ جی کتب آن لائن بول رہے ہیں. حکم. جی میرا نام سمینہ کوثر ہے، میں لالا موسیٰ سے بول رہی ہوں. میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا وہ ٹی وی پہ، وہ جو ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز آپ کے پاس آئے تھے. جی 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 میں نے وہ ہم بیسیکلی میں لندن سے ہوں اور ہم ادھر علاج کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن 2-3 ماہ ہو گیا ہیں میں نے علاج بھائی اپنا ختم کر لیا ہے. تو اس کے بعد وہ جو بیبی ٹیسٹ ٹیوب کرتے ہیں وہ ہم نے کروایا ہے. تو میں نے آپ سے بس یہ کہنا تھا کہ میرے لیے بس دعا کرنا، اللہ بہتر کرے آگے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. پہلے تو خوشخبری یہ ہے کہ لنڈن سے آپ نے آ کے یہاں پہ علاج کرایا. اب میں اس کے اوپر کوئی اور جملہ کہوں گا تو لنڈن والوں کو برا لگے گا کہ وہاں پہ علاج لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ کس قدر زیادہ باہر علاج مہنگا اور مشکل ہے. اور یہاں پہ جو شاہ نواز صاحبہ کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ اگلے 50 سال بھی آپ کو برطانیہ میں یا یورپ میں اویلیبل نہیں ہوگا. 50 سال میں کم کہہ رہا ہوں، 100 سال بھی نہیں اویلیبل ہوگا. اینڈ دیٹ از اسٹیم سیل، جو کہ یہاں پہ وہ صرف کر رہی نہیں رہی، وہ کامیابی سے کر رہی ہیں. آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے بیٹا بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے اور نیک اور صالح اولاد دے. طاہرہ آپ ان سے کیا کہیں گے؟ جی، یہ اپنا ایک تو یہ بہت بے چین رہتی ہیں اور اپنے آپ کو یہ یا صبورو سے سکون دلائیں. یا صبورو جو آپ یا کو صبورو سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کا نام؟ ہاں جی، یا صبورو. ہاں، اس سے آپ نے آپ کو سکون دینا ہے. آپ نے سکون دینا ہے، اور بس درود جتنا بھی ہو سکتا ہے یہ پڑھیں، وہ جو مرضی درود پڑھے، جتنا مرضی درود پڑھ سکتی ہے پڑھیں. واہ اسٹیبلٹی ہے. واہ واہ. درود پڑھنا ہے اور یا صبوروں کا ذکر کرنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور آپ کو اس سارے عمل سے عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ گزارے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں جلن سے. جی عظمیٰ حکم کیجئے. جی میں نے پوچھنا تھا، ایک میں اپنے ویزے کے بارے میں، ایک بھی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے رشتے کی وجہ سے. آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے؟ جی بہت زیادہ ہے. یہ 2 میرے مسئلے. ایک یہ بہت زیادہ سے کیا مطلب ہے؟ جی بہت زیادہ رکاوٹ سے کیا مطلب ہے؟ مطلب رشتہ جو اچھا رشتہ ہے وہاں پہ ہوتے نہیں، جو مطلب اچھے نہیں ہیں لوگ وہاں پہ، جو میرا رشتہ جو طے ہو جاتا ہے. اچھا، دنیا میں اللہ میاں نے نہ اچھے لوگ بھی بنائے ہوئے ہیں؟ جی مطلب وہ پتہ چل جاتا ہے نا اچھے کیسے ہیں، کیا ذرا پوچھنا تو پڑتا ہے نا. اچھا عظمیٰ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بیٹی کی حیثیت سے، تو لوگوں کی بھی تو نگاہیں اور دماغ ہیں نا، وہ بھی تو اچھا برا آپ میں دیکھتے ہی ہوں گے نا. پھر میرا ویزا، یہ مسئلہ سب سے پہلے میرا ویزا نہیں ہو رہا. اچھا پہلے آپ کا ابھی شادی کا مسئلہ تھا، اب آپ کا ویزے کا مسئلہ ہے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیز اگر چاہیے ہو تو آپ کیا لیں گی؟ ویزا لوں گی. میرے خیال میں آپ نے پہلے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. اگر آپ کی پریورٹی ہی شادی نہیں ہے تو میری پیاری بیٹی، کسی کے بیٹے کو کیوں خراب کرنا چاہو گی تم؟ لوگوں نے بیٹے جو ہیں وہ بڑی منتوں سے مانگے ہوتے ہیں. اس طرح کا رویہ جو ہے وہ تم خود سوچو کہ خدا نے لوگوں کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا. خدا نے صرف ہماری بیٹیوں کی دعائیں تو نہیں قبول کرنی ہوتی. یہ نامناسب رویہ ہے آپ کا بہت زیادہ. یہ مجھے بتاؤ کس ملک کا ویزا چاہیے تمہیں؟ جی کس ملک کا ویزا چاہیے؟ انگلینڈ کا. تو انگلینڈ جا کے کیا کرنا ہے میری پیاری بچی نے؟ بس جا کے وہاں پہ دیکھوں گی
پھر سوچوں گی کیا اچھا کرنا ہے. ایک طرف تم نے گھر بسانا اور ایک طرف تم نے بس ایویں ہی سیر کرنی ہے, اور سیر کرنا تمہارے لیے زیادہ اہم ہے, جاؤں گی دیکھوں گی, کیونکہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں سے یہ میں واپس آؤں گا تو آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کیا پڑھیے. میں نے ایک ایسے خاندان کو یورپ میں, ابھی ان کا ایک مسئلہ میرے سامنے آیا جس میں بیٹی کو نکاح یہاں پہ والد محترم صاحب نے اپنے بھائی صاحب کے بچے سے نالائق ترین سے اس لیے کر دیا کہ وہ بھائی کا بچہ بھی وہاں پہ جا کے سیٹل ہو. آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ وہاں پہ زندگی کی دقتیں اور مشقتیں کیا کیا ہیں. جن گھروں میں آپ رہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ گھر کتنے وسیع ہیں. وہ بچی اپنا فون, اپنا آئی ڈی کارڈ, اپنا بینک کا کارڈ, ساری چیزیں باپ صاحب نے اس لیے رکھ لی ہے کہ وہ کہیں بغاوت نہ کر دے. 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے والد محترم اس کے گردن پہ بیٹھے ہیں کہ وہ آئے گا تو بیاہ ہوئے گا. وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ لینگویج کورس نہیں پاس کر پا رہا. اگر فرض کیجئے کر بھی پا رہا ہے تو ویزا لگنا آپ کے مقدر کا حصہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد خدا کے واسطے آپ نے جب مرنا ہے بحیثیت باپ تو آپ نے جواب نہیں دینا کہ میں نے کس کے ساتھ ظلم کیا. میں اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ انصاف کرنے کے چکر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ نا انصافی کروں تو بس ایک کام ضرور کیجئے گا کہ اس کے بعد کبھی یہ نہ کہیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت بہت کرتے تھے اور سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. خدا کے واسطے یہ نہ کہیے گا. یہ زیادتی ہوگی ان بیٹیوں کے ساتھ جو کہ سیدہ کے ساتھ محبت اس لیے کرتی ہیں کہ نبی اٹھ کے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما کرتے تھے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سے ایک واقعہ ڈسکس کروں, آپ اجازت دیتا ہوں. حضرت ابان بن عثمان جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا. یہ مزاج کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مزاج کیسے مختلف ہوتے ہیں. حضرت ابان بن عثمان کا جو باغ تھا اس میں غلام تھا. حضرت امام حسن جو ہیں یہ وہاں سے گزرے اور امام حسن نے دیکھا کہ وہاں پہ جو غلام بیٹھا ہوا ہے وہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے اور ایک اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا اس کو بھی ایک نوالا کھلا رہا ہے. تو آپ نے بڑی حیرت اس کو دیکھا کہ یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو جب اس غلام کے پاس گیا تو غلام نے کہا کہ امام آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کے اندر کتے نہیں ہوتے, یہ کتا مجھے نظر آیا یقیناً مہمان ہے. میں کہتا ہوں اس بات کو یہاں ختم کر دوں نا تو یہ بات مکمل ہے, یہ مکمل ہے. کہا یہ مجھے یقین, تو مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے لقمہ کھاؤں اور اس کو نہ دوں. آپ امام جو ہیں وہ گئے حضرت ابان بن عثمان کے پاس اور ان سے کہا کہ مجھے باغ جو ہے وہ بیچ دو. ان سے باغ خرید لیا اور خریدنے کے بعد آیا اور غلام کو کہا کہ یہ باغ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا. غلام کھانا کھا رہا تھا, کتے کے منہ میں نوالا تھا. غلام نے اٹھے بغیر دیکھا امام کی طرف, کہا یہ آپ نے مجھے ہدیہ کر دیا؟ کہا ہاں. کہتا ہے میں نے اللہ کے نام پہ ہدیہ کر دیا. اور جب آپ کے امیر امام جیسے ہوں تو آپ کے غلام بھی اس جیسے ہوتے ہیں. آپ کے جب قائد اچھے ہوں, آپ کے محسن, آپ کے ممبر ایسے ہوں تو پھر یہ معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں. کراچی سے جنت ہے ہمارے ساتھ. جی میرا بیٹا. جی جنت. بھائی میرا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی میری 5 بیٹیاں ہیں میری, ماشاءاللہ, سب کی شادی ہو گئی. ایک بیٹی تھی میرے پاس, وہ جاب کرتی تھی. جی جی. تو جاب کرتے کرتے وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 سال ہو گیا, وہ اگل پچھلے سال مارچ میں گھر سے چلی گئی سہیلیوں کے ساتھ رہنے کے لیے. اچھا. تو ہم اس کے پیچھے اتنا روتے ہیں, اتنا میں اس کے پیچھے گئی ہوں, لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نہیں آؤں گی تو میری زندگی ہے. مجھے تو لوگوں کا بھی پتا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے رہ سکتی ہیں. اب وہ گھر سے باہر رہتی ہے, ہمارے پاس نہیں آتی. پورا 1 سال ہو گیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جنت ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بنش ہے. اچھا ذرا لائن پہ رہنا بی بی, کچھ فرمائیے گا. پر دیکھیے اصولاً تو اگر ہم خدا کے قانون کو دیکھیں تو اس کو حق ہے, لیکن معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ان کو. اب وہ چلی گئی ہے, اس کی زندگی ہے, پتہ نہیں اس نے کیا کیا اس میں پورا کرنا ہے جو خدا نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا ہے. ماحول کیا تھا, سلسلہ کیا تھا, کیونکہ گھر میں تھوڑی عجیب سا ماحول ہے, سختی ہے اور بے چینی. جنت آپ کیوں سخت ہیں اتنی زیادہ؟ بھائی میں تو سخت نہیں ہوں, وہ اگر سخت ہوتی تو میں اس کو جاب کیوں کرنے دیتی. ایک بیٹا ہے, اس نے شادی کر کے وہ علیحدہ ہو گیا. اچھا. اب وہ بیٹی بہترین بیٹی تھی میری, وہ ہمارا بہت خیال کرتی تھی. بیٹا کیوں الگ ہو گیا؟
وہ بس اپنی اس کی بیگم نہیں رہنا چاہتی تھی بیوی, تو وہ اس کے ساتھ رہنے لگ گیا. آپ کو کبھی جنت اس بات پہ عجیب اچنبھا نہیں ہوا کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا؟ میں تو اس کو اللہ کی اس میں مرضی سمجھ کے اس میں رہ رہی ہوں. ابو لہب بھی کہہ دے کہ اللہ کی مرضی تھی, خدا کا نام لو, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ کے میاں کہاں رہتے ہیں؟ جی میرے پاس ہی ہوتے ہیں. تو میاں اس بارے میں کوئی رد عمل نہیں کرتے, کوئی مطلب منت, کوئی ترلا؟ ہم نے بہت کچھ کر لیا, منت ترلے بھی کیے, پھر اور کیا کہتے ہیں بچوں کو بڑے پیار سے منایا بھی, ان کی مرضی سے بھی رہنے کی اجازت دی. اب آپ مطلب باہر کا ماحول ہمیں پتہ نہیں تھا کہ باہر اس طرح کئی لڑکیاں رہتی ہیں, اس طرح کا ماحول ہے کہ لڑکی جب ان کے ساتھ دوستیاں کی اور ان کے ساتھ رہنے لگی تو بہت سی لڑکیاں گھر چھوڑ کے رہ رہی ہیں. اچھا, وہ ہاسٹل میں ساری لڑکیاں گھر چھوڑ کے تو نہیں رہ رہی نا, بہت سی نوکری کی خاطر بھی رہ رہی ہوتی ہیں, باہر کے شہروں سے بھی آئی ہوتی رہ رہی ہوتی ہیں. سب کو ایک ہی رگڑے میں تو نہ رگڑو میرے بچے. یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر نے اور آپ نے جا کے بیٹی کو نہیں کہا کہ جو تمہیں چاہیے وہ گھر میں میسر ہوگا؟ کہا ہم نے, بالکل کہا اسے. ہم نے منت طلب بھی کی. اس کو کیوں یقین نہیں آپ کی بات کا جنت؟ نہیں, ان کا مطلب یہ خیال ہے کہ مجھے مطلب رات کو دیر تک لڑکیاں گھر سے باہر ہیں تو ظاہری بات ہے ماں باپ ہیں, ہم تو پریشان ہوں گے. ہم اس کو کہیں گے کہ اپنے ٹائم سے کام ختم ہو گیا گھر پہ واپس آ جاؤ. اس کے علاوہ جو غلط دوستیاں اس کی وجہ سے ہم اسے روک ٹوک کرتے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے جنت؟ جی آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ رئیس احمد. رئیس احمد. آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں نرم مزاج لوگ ہیں؟ میرے شوہر بہت نرم مزاج ہیں, اور ہمارے تو خاندان میں سب یہ بولتے ہیں تم نے اپنے بچوں کو بہت سر پہ چڑھایا, بہت لاڈ پیار کیا ہے, ہر طرح کی آزادی دی ہے. تو آزادی دی ہے تو پھر پرابلم کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہے. پھر پرابلم کیا ہے؟ اگر آزادی دی ہے تو پھر پرابلم کیوں ہے؟ یہی تو سمجھ نہیں آتی. جنت کتنی عمر ہے آپ کی بیٹا؟ بھائی میں 55 سال ہے. تو جہاں وہ چاہتی ہے اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ شادی نہیں کر رہی. کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں شادی نہیں کرتی, بس کہتی میں نے شادی نہیں کرنی, میں نے ایسے ہی رہنا ہے. کیسے رہنا ہے؟ سہیلیوں کے ساتھ؟ جی جی. کیا وجہ پوچھا اس سے؟ وہ ملتی ہی نہیں ہے. اچھا, اس کی سہیلیوں کے نام پتہ ہیں تمہیں؟ نہیں, سہیلیوں کے نام پورا نہیں پتہ؟ سال ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے. اچھا ذرا تم لائن پہ رہنا. طاہرہ آپ فرمائیے. یا قاضی الحاجات کا ورد کریں. فرماتی تو ہیں انہوں نے آزادی بے شک دی ہے لیکن سختی بہت ہے. تو جب گھر میں ہر وقت ایک منفی انرجی کریٹ ہوتی ہے تو سارا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب اس کو تھوڑا بہت اپنی زندگی میں اپنی اجازت دی کرنے کی تو کرنے دیجئے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کے گھر میں جس کی وجہ سے وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہر روح کو اپنا اپنا کام پورا کرنا ہے. یا قاضی الحاجات پڑھے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ فرمائیے جنت کہ آپ کی بیٹی جو ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط دوستیاں اس کی تھی, وہ غلط دوستیاں کس سے تھیں اس کی؟ نہیں, میرا یہ مطلب نہیں, میرا مطلب یہ کہ مجھے تو نہیں پتا نا باہر کیسے کیسے لوگ ہیں, تو باہر کیوں اپنے گھر میں آ کر رہے, جہاں جانا ہے جائے, لیکن گھر میں تو آئے نا. اچھا یہ جو آپ کو کہا یہ پڑھیے, میرے خیال میں آپ کو آیت کریمہ بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. اور ایک بات جو ہے وہ انتہائی حجاب کے اندر آپ سے کہہ رہا ہوں, آج کے زمانے میں لوگوں کی عادات بڑی مختلف ہوتی ہیں. جو عادات آپ کی بیٹی کے اندر ہیں, آپ کو اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کا رجحان شادی کی طرف کیوں نہیں ہے, اور وہ سہیلیوں کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہے. اب یہ عادت کیونکہ اس کی معاشرہ قبول اور خاندان قبول نہیں کر رہا آپ کے سمیت, اس لیے اس نے ایک بغاوت کا فیصلہ تو شاید کم کیا ہو, لیکن اپنے نفس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا ہے. اس پہ آپ اس کو روک نہیں سکتی. میرے خیال میں اگر عادات اچھی بری جیسے بھی ہوں, ماں باپ ان کے اوپر بہت سختی نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب کو پینا چاہتا ہے کوئی تو اس کو سہولت کار بن کے دیا جائے, لیکن اس کی تربیت کے لیے بہت اور راستے اندازے کیے جا سکتے ہیں. بیٹی کی جو نفس کی خواہشات ہیں یہ بہت مختلف ہیں, اور آپ کو بحیثیت ماں اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا, اور علم آپ کو یقیناً ہے. اس پہ پردہ ڈالنے کی بات نہیں ہے, جو ریئلٹی آف لائف ہے اس کو سامنے دیکھنا چاہیے. جو خاتون جن خواتین کے ساتھ وہ رہ رہی ہے وہ انہی خواتین کے ساتھ زندگی گزارنا بھی چاہتی ہے. آیت کریمہ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں محمد شیر علی بات کر رہا ہوں. جناب شیر علی صاحب.
سر میں جو آپ کے پاس مہمان بیٹھی ہوئی ہیں آنٹی، میں ان سے کام سیکھنا چاہتا ہوں، آخرت سنوارنا چاہتا ہوں. یار تم نواز شریف کی گورنمنٹ سے ہو شیئر کیا، تم میرے کپتان کی گورنمنٹ کی طرف زیادہ تمہارا. میں کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں، اب اللہ کا ایک بندہ ہوں، آخرت سنوارنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کی خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں. تو خدمت خلق کیسے کرنا چاہتے ہو؟ جیسے یہ آنٹی کر رہی ہوں، بتا کی. پہلے تو تم نے آنٹی کا، یہ غلط بات ہے، تمہیں آپا کہنا چاہیے تھا. یار دیکھنا ایک مذہبی رجحان ہوتا ہے نا، تیرا مذہبی رجحان نہیں ہے. ہم اپنے رشتے میں پھوپھی، چاچی، تائی، مائی، آپا، خالہ یہ کہتے ہیں. جب انداز تیرا آنٹیوں والا ہے تو میں تیری پہلی بات پہ کیسے یقین کر لوں؟ خالہ کہہ دیے میں نے. تو وہ میرے کہنے پہ کیا نا بیٹا تو نے. یہ دیکھو آپ کا نام ہے شیر علی. شیر علی آپ انتہائی غلط بات کر رہے ہو. آپ نے نہ خدمت خلق کرنی ہے، نہ آپ کرنے کی گنجائش رکھتے ہو. آپ نے اپنے نفس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے، اور آپ اس کا سہارا جو لے رہے ہو وہ اس چیز کا لے رہے ہو. کم از کم تم ایک کام کرو. تم نے خدا کا حکم ماننا ہے اور اس کی خلق کی خدمت کرنی ہے تو ایک کام کرو. اور میں تمہیں یہ حدیث کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، سچ بولنا شروع کر دو. وہ پلٹ کے واپس آ گیا تو اس نے کہا کوئی آسان کام بتائیں، یہ سچ نہیں بولا جاتا میرے سے. بھیا یہ کام سیکھنے سکھانے کے نہیں ہوتے، یہ اخلاقیات کے کام اگر تم نے کرنے ہیں تمہاری چوائس ہے. تمہارا خیال ہے کہ تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر سے پردے کیسے اٹھانے ہیں تو تم زیادہ قابل بن جاؤ گے اور لوگوں کو بتاؤ گے کہ تمہارا بچہ ایسا کیوں ہے اور بیٹی ایسی کیوں ہے. یہ کام خدمت خلق کے نہیں ہے. تم تبلیغ پہ جانا شروع کر دو. یہ مانو گے میری بات؟ سر تبلیغ پہ نہیں، میں تبلیغ کو نہیں مانتا. گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تبلیغ کو کیا میرے مولا. تبلیغ وہ جو گھر سے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے والدین کو ہدایت دے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انتہائی ہلکی بات ہے کہ میں تبلیغ کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس پہ غور کیجئے اور پھر میرے رسول کا ذکر اس پہ غور کیجئے. اور خدا کے ولیو جو سارے صحابہ کرام ہیں ان کے کیے کرائے پہ تم ایک لمحے میں شیر علی پانی پھیر دو تو میں تمہارے لیے صرف دعا گو ہوں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ امام علی کرم اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ امام آپ کی کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو. مولا کائنات سے پوچھ رہے ہیں کوئی ایسی خواہش. آپ نے کہا میری 2 خواہشیں پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جب یہ پڑھا تو یقین کریں پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا کہ علی کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی. علی کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی. مولا سے پوچھا کہ مولا کون سی خواہشیں آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ کہا ایک تو مجھ سے کبھی کسی نے اتنا مانگا نہیں جتنا میں دے سکتا تھا، یہ خواہش میں لے کے جا رہا ہوں. اور دوسری خواہش یہ کہ مجھ سے اتنا کبھی کسی نے پوچھا نہیں جتنا میں بتا سکتا تھا. یقین کیجئے کہ یہ جو دو میں کیا کہوں ان کو، 2 ایموشنز ہیں، یہ صرف امام علی کرم اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. تھوڑا تیرا آپا رونا کیوں آتا ہے؟ جب قرب ہوتا ہے. ہاں قرب ہوتا ہے. قرب کی وجہ سے جب قرب حاصل ہوتا ہے. امام علیہ السلام کا اس ساتھ میں ایڈ کروں گی. مولا نے فرمایا کہ ہمارے سینوں میں علوم الہی اور اسرار ربانی تھے. علوم الہی اور اسرار ربانی تھے. کسی کو اہل ہی نہ پایا کہ دے کر جاتے ہیں. اب ہماری اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے کچھ سمجھ سکیں. رونا ہمیشہ. ان سے حاصل کیا ہوگا اگر یہ علوم مل جائیں تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ قرب. اس نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچنوایا جاؤں. پھر وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّكُمْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. میں نے ایک ارادے کو طے کیا، اسے کہا ہو جا. یعنی کچھ نہ تھا تو میں تھا. اب میں نے ایک ارادہ بنایا، اس میں عالمین کو خلق کیا. اب ہر عالمین کی خلقت ذات کبریا کے ارادے میں ہم سب نے ایڈمٹ کیا، ہر اپنا اپنا رول. پھر اس نے کہا کہ میں نے جب کن فیکون کر دیا، میں نے تجھے قوت دی. ہم آج بیٹھتے ہیں اللہ میاں یہ کر دو، کہتا ہے میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، فعل کا مختار کر دیا. واہ واہ. آپا جب رونا آتا ہے تو اس رونے سے کچھ دھلتا بھی ہے؟ جی دھلتا نہیں، قرب ہوتا چلتا آتا ہے. حجاب ہٹتے چلے جاتے ہیں. اتنا میں تو بڑے سکون سے یہاں بات کر رہی ہوں، میں اتنی بات کر ہی نہیں پاتی ہوں کیونکہ جیسے ہی آپ شروع ہوتے ہیں آپ کے اندر وہ انوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے. قرب پروردگار آپ کو مزید بول نہیں دیتا. وہ محبت کی گرمی ہے جو نکلتی ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کو غم ملتا ہے تو آنکھیں برسنے لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرب پاس ہوتا ہے، وہ تسکین دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا سبحان اللہ. اور ہم اپنے اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا بات ہے.
जितना कुर्ब मिलता जाएगा इतना ही आप रोते चले जाएंगे। वाह वाह वाह। सियालकोट से हमारे साथ हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी सर, उमर लियाकत बोल रहा हूँ सियालकोट से। जनाब अली हुक्म। सर मैं 6-7 साल हुए हैं मैं बैरून मुल्क की ट्राई करता हूँ तो हर दफा नाकामी होती है। कोई भी काम करता हूँ। पहले तो ये बताओ तुम्हारी तालीम कितनी है, फिर बताओ ये बैरून मुल्क तुम किसको कह रहे हो? सर किसी भी मुल्क में जाने के लिए, कारोबार के लिए जाना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान तुम्हें मुल्क नहीं लगता? बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे ग्रेजुएट हूँ और आगे से मैं स्टडी कर रहा हूँ और एक स्कूल भी एज ए प्रिंसिपल एक जॉब कर रहा हूँ। हाँ तो अल्लाह ताला ने रिस्क और इज्जत दिया हुआ है ना, तो पाकिस्तान एक मुल्क मान लो यार। तो ये तो पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं अप्लाई करते तुम? बेहतर रहेगा या बैरून मुल्क बेहतर तो रहेगा? यार तुम पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं अप्लाई करते? सर पाकिस्तान तो ऑलरेडी हूँ। तो तुमने क्यों जाना है बाहर, मुझे कुछ बताओ भी तो। सर पैसे कमाने के लिए। अच्छा तेरे ख्याल में सऊदी अरब में अल्लाह मियाँ और है? नहीं सर। पक्की बात है? अल्लाह पाक तो हर जगह एक ही है। एक ही है। अच्छा इस बात पे रहना, तो वो जो मुकद्दर अल्लाह ने तेरा लिखा है वो कनाडा में जाके अल्लाह बदल देगा? नहीं सर। तो यार अब तू मुझे बता, अपना सवाल दोबारा से कर। तो सर इधर फिर मुझे क्या कारोबार करना चाहिए अगर पाकिस्तान में रहूं तो? उमर लियाकत तू जिंदगी में कोई कारोबार नहीं कर सकता, तू कारोबारी आदमी नहीं है। तो क्या करना चाहिए सर? तू एक जट आदमी है, तू हुक्का लेके रात को गप्पे मारने वाला आदमी है। तेरा क्या काम कारोबार से यार? तू बाहर जाके क्या काम करेगा? मतलब धूप में 52 डिग्री में तू काम कर लेगा? नहीं सर। तो उमर तू फिर पाकिस्तान के वीजे पे खुश रहना, जो कर रहा है इसमें क्या बुराई है मेरे बच्चे? तो यही मेरे लिए बेहतर रहेगा सर। तेरी शादी है? जी सर। बीवी का क्या नाम है? ज़हरा। तो ज़हरा, क्या खूबसूरत नाम है। ज़हरा खुद कहती है कि बाहर जाओ? जी वो ज्यादा तंग करती है मुझे। अच्छा तो मेरे बेटे, वो मैं तुम्हें एक कौले अली पता नहीं सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि मैंने जब ये अपनी माँ को भी ये खुतबा इमाम अली सुनाया तो मेरी माँ जो कि बहुत ज़्यादा आशिक है इमाम अली करमल्ला, उसने भी कहा कि पता नहीं कि खुद ये तू गल्ला करने लग गया। इमाम अली करमल्ला का ये खुतबा है और ये सारा खुतबा एक लाइन है जो कि तुम्हें कबूल नहीं होना, हम में से अक्सरियत को कबूल नहीं होना, क्योंकि ये सारा का सारा जो ख्याल है, ये तमाम कंस्ट्रक्ट जो इस वक्त माशरे का है और जो NCO स्पॉन्सरशिप है उसके ख़िलाफ़ है। इमाम ने मिसाल के तौर पे अगर ये कहा हो कि औरत से मशवरा नहीं लेना, तो तुम लोगे? नहीं सर। तो मेरे बेटे, अगर आदमी के अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत ना हो तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कुल्फियाँ लगानी चाहिए, उसको गडेरियाँ बेचनी चाहिए, उसको मूंगफली रात को ऊपर आग जला के बेचनी चाहिए। खुदा के वली, तुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, जहाँ पे तू खा रहा है, रह रहा है, कामयाब है, और तुझे क्या चाहिए? सिर्फ BA पास तू है और इसके बावजूद अल्लाह ताला ने तुझे कितनी रौनक लगाई हुई है, और तू इसके बाद इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाना चाहता है। क्यों अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीस्टार्ट करेगा और क्यों तू वो मजबूरियां लेगा जो कि पाकिस्तानी बाहर जाके करते हैं? अब तू ये कहे कि मैंने यूरोप में जाना है, तू तो अंग्रेज़ी भी नहीं सही बोल सकेगा। फिर तू कहेगा मैंने सऊदी अरब, दुबई जाना है, वहाँ जाके तू क्या रगड़े खाएगा? वेल्डिंग करेगा, ट्रक चलाएगा, किसी स्टोर में काम करेगा? तुझे अल्लाह ने इज़्ज़त की कुर्सी दी है, तुझे कबूल नहीं है? खुदा के वास्ते लियाकत, ज़रा थोड़ा सा इंसाफ करो और अपनी बेगम को भी समझाओ कि सहल के, ज़रा सब्र के साथ चले, अल्लाह ताला आसानी करेगा। या ज़ल जलाल वल इकराम अल्लाह की बुज़ुर्गी का नाम है, और ये रिस्क देता है जब इंसान पे बुज़ुर्गी उतरती है। और सूरह इखलास को बहुत पढ़ना, दोनों अहदीस हैं, इन दोनों को बहुत पढ़ना, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी देगा, रिस्क भी इजाफा करेगा। यहीं ठहरना है तुमने, कहीं बाहर नहीं जाना। जी अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बेटी। हाँ जी, मैं ना आफताबाद से बात कर रही हूँ। तो मेरे भाई की ना जॉब का मसला है, कासिम नाम है इसका। तो ये ना पहले सुई गैस के दफ्तर में 3 साल पहले काम करता रहा है। अच्छा। तो फिर अब वो फारिग है, तो इसने इसी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो आपके भाई काशिफ की तालीम कितनी है मेरे बच्चे? काशिफ नहीं, कासिम है। कासिम है। कासिम की तालीम कितनी है? FA है। अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, FA पास एक बच्चे की काबिलियत हो तो पाकिस्तान में या दुनिया जहान में उसकी क्या क्या मुस्तकबिल होना चाहिए? जवाब नहीं दे रही हैं। बस इसने ना किसी हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने इसे यानी कि करवाया था।
تو اب بھی انہوں نے کہا ہوا ہے. اچھا جیک لگ جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, جیک لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر ہمارے قائدین جو ہیں وہ 3rd ڈویژن BA پاس ہیں, تو وہ بھی تو قائدین بن ہی گئے نا. لیکن دیکھو یہ انصاف کی بات نہیں ہے جب اس سوال کو آپ گھما پھرا کے چھپا کے کرتے ہو نا کہ کہیں بن نہیں رہا, بڑی مشکلیں ہیں, رکاوٹیں ہیں. تعلیم FA ہے, تعلیم میٹرک ہے, جب پڑھنے کا وقت تھا تو آپ کو گو کوڑے تھے, اس کے بعد آپ چاہتے ہو کہ آپ کو CEO جو ہے وہ سوئی ناردرن گیس کا لگایا جائے, اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. پہلی بات تو یہ کہ تعلیم آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ قابل نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ نوکری آپ کی حق نہیں ہے جس کے لیے آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو. میرا نہیں خیال کہ قاسم کسی بھی صورت میں یہاں سیٹل ہوگا. قاسم کو باہر جانا چاہیے اور قاسم کو مڈل ایسٹ کی طرف چلے جانا چاہیے, اور وہاں جا کے جو بھی کرنا چاہے, اور IT کا اگر کورس کر کے جائے گا تو آسانی ہوگی, ورنہ وہاں جا کے پھر وہ مزدوری ہی کرے گا. لیکن یہاں سیٹلمنٹ کم از کم میں اگلے 4-5 سال میں اس کی قطعی طور پہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی. شبانہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شبانہ. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے. سر میں نے اپنی جاب کے لیے پوچھنا ہے کہ میں نے اپلائی کیا, میرا میڈیکل وغیرہ ہو گیا پاس, تو کیا مجھے اس جاب ملے گی؟ اور ایک میں اپنے بھائی کے رشتے کے بارے میں پوچھنا. شبانہ آپ نے کس چیز کے لیے اپلائی کیا بیٹا؟ سر یہ ایئرپورٹ آفیسر کے لیے. کس کے لیے؟ سر ایئرپورٹ کی جاب ہے, ادھر اپلائی کیا. اچھا میں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ رزق دے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا. تم سورہ اخلاص پڑھو, لیکن یہ انداز سے پرہیز کرو کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ خدا کو تھوڑی تم نے ٹیلی فون میں لایا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل بھی سکتا ہے, لیکن یہ انداز شبانہ اگر تمہارے میں نہیں ہوگا نا تو عاجزی اللہ کو اچھی لگتی ہے. آپ کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. یہی بات ہے کہ ہم ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں میرا یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. کوئی بھی خدا کا یہاں ریپریزنٹیٹیو نہیں بیٹھا ہوا ہے, نمائندے. ہم سب مخلوق خدا ہیں. ہمیں ہمارے انبیاء نے بھی, معصومین نے بھی یہی سکھایا, دعاؤں سے اپنی منزلوں کو بلند کرو, ہمارے ناموں کے ورد کرو, کیونکہ ان میں انرجی ہے, طاقت ہے. جب آپ یہ چھوڑ دیتے ہیں ویٹنگ کہ میں یہ ہوگا, تو آپ کے اندر ایک شک کریٹ ہوتا ہے جو آپ کے ہونے والے ہر کام کو بھی مفلوج کر دیتا ہے. یقین رکھیں, جو آتا ہے آنے دیں. اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیں, جو آتا ہے آنے دیں, جو جاتا ہے جانے دیں, کیونکہ نظام کسی اور کے ہاتھ میں, یہ پزل کوئی اور سجا کے بیٹھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب تو ہمت سے, طاقت سے محنت کرے گا, مجھ پہ چھوڑ دے گا, دعا کو اپنا وسیلہ بنائے گا, تو تیرا نظام خود میں کن فیکون کی طاقت تجھے دے رکھی ہے, اور اس کو جب استعمال کرے گا تب کرے گا جب میرے ساتھ تیرا رابطہ ہوگا. سبحان اللہ. تو رابطے کو قائم کریں. بہت ممنون, بہت شکریہ طاہرہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. امام علی کرم اللہ کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا کہ امام بھوکا ہوں 3 دن سے. حدیث ہے کہ علی اور فاطمہ کے گھر میں 3 دن مسلسل چولہا کبھی نہیں جلا. کہا میں بھوکا ہوں. امام علی کرم اللہ وہاں پہ ایک پتھر پڑا تھا, وہ اٹھا کے اس کو دیا, اور وہ جب پتھر دے دیا تو اس نے ہاتھ میں لیا تو وہ سونے کا تھا. تو آپ نے ساتھ ایک اور پتھر, اس صحابی نے ایک اور پتھر کو پکڑا ہوا, اور اس نے سونے کے اس پتھر کو توڑا, اور اس میں چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے تو وہاں سے جانے لگا. امام علی کرم اللہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ سارا سونا تیرا ہے, تو اس کو لے جا. اس صحابی نے پلٹ کے علی کو کہا کہ میری آج کی ضرورت صرف یہی ہے. کہا کل کام آئے گا. صحابی کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا مولا کل آپ یہاں نہیں ہوں گے. صحابی کو علی پہ یقین ہے, ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. ذرا غور کیجئے گا. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.